عالم کعبه من تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام معرومین کو پڑھ کر بخشتے ہیں اور استاد سے التجا کی روح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. صلوات بجد محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، ماہ رمضان چھٹا روزہ اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ ہمیں توفیق دی. بہرحال درس کیونکہ دن میں ہے تو آپ کا روزہ بھی ہے، ظاہر ہے آپ نے افطار بھی نہیں کی ہوئی ہے تو تھوڑا سا سخت ہوگا درس عام دن کی نسبت، کیونکہ انسان جب کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے تو آسانی ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال ابھی بہت سارے لوگ اپنی نیندیں چھوڑ کے پہنچے نہیں ہیں، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد. پروردگار نے ماہ رمضان کی جو فضیلتیں بیان کی ان میں سے ایک فضیلت رمضان کی یہ بھی ہے کہ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا وہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچا رہے گا، امان میں رہے گا. خوب ظاہر ہے قیامت جو ہے وہ کیا ہے اور وہاں پر کیا ہوگا، تو کوشش کریں کہ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں اس پر. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تم لوگوں کو رحم کرے، تم پر، تم لوگوں کو معاف کرے، اپنے آخرت کے سفر کے لیے آمادہ رہو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایک صدا دی جائے گی، ایک آواز دی جائے گی، کال ہوگی. علماء بیان کرتے ہیں جیسے انسان کسی ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھا ہو یا پھر ایئرپورٹ پہ ہو تو وہاں پہ کال دی جاتی ہے کہ اتنے بجے آپ کی فلائٹ فلانے گیٹ پہ ریڈی ہے، بورڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے. تو آپ سب جو ہے وہ اس طرف رجوع کریں، اپنے گیٹ کی طرف جائیں. خوب یہ بھی کال ایسی ہوگی کہ جب کال کی جائے گی قیامت والے دن تو صدا دی جائے گی کہ لوگ اٹھیں، اور لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے، پھر لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہاں پر پھر ہر اسٹیشن پر سوال جواب ہے. کہیں نماز کا ہوگا، کہیں اس کا ہوگا. وہ اس پورے چیز کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے. انسان کے پاس جو آخرت میں ہوگا، جو اس نے سیو کیا ہوگا، وہی اس کا ذخیرہ ہوگا. دنیا میں جو ہم سیو کرتے ہیں وہ دنیا کا ہے، لیکن اسی دنیا میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کے لیے ہم سیو کر سکتے ہیں. امام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہوگی، جو اسٹیشن ہوگا جہاں پہ ہمیں روکا جائے گا، وہ جگہ آرام دہ جگہ نہیں ہے، وہ بہت خطرناک، ہولناک، ترسناک، خوف والی ہارر ہے. ہارر سے مراد کہ کیونکہ انسان کے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہاں بہت پریشانی ہوگی، اور اس کو جو وحشت ہے، جسے آپ فیئر کہہ لیں، جو اس دن کا ہے، وہ کیونکہ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں قرآن لیکن ہم اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح
میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھنا چاہیے قرآن کی آیتوں کو، انٹریکٹ کرنا چاہیے، کہ میں محسوس نہیں کرتا. تھوڑا سا کوشش کریں کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ گروپس کی صورت میں پروردگار کی طرف ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ زمین ایسے جیسے زلزلہ ہوگا، لرز رہی ہوگی، اور اس وقت کسی کو کسی کا یاد نہیں رہے گا کہ کون ہے. خوب اس کی اگزامپل ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں شاید کبھی محسوس نہ کی ہو، لیکن کچھ نے ہو سکتا ہے کبھی کی ہو. یعنی مثلا کبھی جو ہے وہ ارتھ کوئک آ جائے، یا کبھی کسی جگہ پر انسان پھنس جائے، یا جہاں پہ وار ہو رہی ہوتی ہے، یا کہیں کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، وہاں پر انسان جیسے ایک حاجی کے بارے میں، حج کے بارے میں، ایک زمانے میں حج میں آگ لگ گئی منا کے اندر اور لوگ بھاگے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سامان تھا، میری ماں تھی، میری وائف تھی، لیکن کچھ دیر میں مجھے جگہ اتنی تھی میں نے سامان پھینک دیا اپنا. پھر کچھ دیر بعد دیکھا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا. پھر تھوڑی دیر میں دیکھا کہ میں پہاڑی پہ چڑھ گیا اپنی جان بچانے کے لیے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میری وائف کہاں ہے. یعنی اتنا ہولناک کہ انسان سب بھول گیا. خوب قیامت یہی ہے ایکچولی، جو مولا متقیان مناجات امیر المومنین میں بھی فرماتے ہیں کہ اس دن تمہاری ماں اور بہن کا جو گریہ ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والا. یعنی ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر آپ سب بھول جائیں گے. اصل باپ اولاد کو نہیں پہچانے گا، اولاد باپ کو نہیں پہچانے گی، باپ بچے کو، یعنی لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا. ایسا دن ہوگا، اور اس وقت انسان کیسے بچے گا؟ اگر اس کے پاس کچھ ہوا تو وہ بچ جائے گا. بہرحال خطبہ جو ہے وہ طولانی ہے، حتیٰ مولا کائنات میں کیونکہ روزے کی حالت ہے تو میں ایگزیکٹ آپ کو پرہیز ہی کروں گا، کیونکہ بہرحال روزے کے احکام میں سے ایک احکام یہ بھی ہے کہ اگر آپ حدیث یا روایات جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہ ہو تو آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ کیونکہ حدیث و روایات ہمارے پاس آئی ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے لفظ اوپر نیچے ہو تو ہمیں مفہوم بیان کرنا پڑتا ہے اور ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے ہم بیان کر رہے ہیں. حتیٰ اتنا خوف ہوگا کہ جو پریگننٹ وومن ہوگی وہ اپنے بچے کو بھی گرا دے گی. یعنی خوف کا عالم ایسا ہوگا. سب خوف کے عالم میں، اس وحشت ناک عالم میں جو ہے وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بچائیں گی. اور قرآن کی آیات ہیں کہ جب جو ہے وہ یہ ساری سورہ عبس کی آیت ہے، میں اس کی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ ہم قرآن سے دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اس چیز کو کیسے بیان کر رہا ہے. سورہ عبس کی جو ہے وہ تقریباً آیت نمبر 33، 34، 35 فَإِذَا جَاءَتْ صَاخَّةُ، یعنی وہ جب کان کے پردوں کو پھاڑنے والی قیامت کی آواز آئے گی. یعنی اور جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی فرار کرے گا. قرآن کی آیت ہے، یعنی کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ بولیں یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھائی سے بھی فرار کرے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھی فرار کرے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھی فرار کرے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کو ایک خاص فکر ہوگی. یہ وہ دن ہوگا. یہ قرآن ہے عزیزان محترم. اس لیے بار بار کہ ہم قرآن کو اپنے بدن میں شامل کریں. قرآن ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، قرآن تا قیامت کے لوگوں کے لیے. یہ قرآن ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا، اور مگر کچھ چہرے ہوں گے وجوہ یومئذ مسفرہ، ہاں کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور مسکراتے ہوئے اور کھلے ہوئے ہوں گے. جہاں قرآن ڈرا رہا ہے وہاں قرآن بشارت بھی دے رہا ہے.
وہ ویسا نہیں ہے کہ قرآن صرف ڈرا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، نہ، قرآن دونوں دے رہا ہے کہ ایسے بھی ہوں گے، اس دن میں یہ بھی ہوگا، لیکن کچھ ہوں گے، اور کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، یعنی ڈسٹ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے کہ جن پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ خوب خدا نہ کرے کہ ہماری جو ہے وہ ذکر، میں جو اس طرح آپ کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے قرآن پڑھے، ماہ رمضان ہے ویسے بھی، اور ان چیزوں کو دیکھے۔ روایات جو ہیں وہ اسی طرف بیان کرتی ہیں کہ قیامت کا جو منظر ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا، اور روایت جو ہے وہ تفسیر علی ابن ابراہیم کے اندر جو آئی ہے اس کے اندر ہوگا کہ اس دن انسان جو کھڑا ہوا ہوگا سوال جواب کے لیے، تو اس کے بدن سے اتنا عرق نکلے گا، اتنا پسینہ، اتنا پانی نکلے گا کہ وہ اس سے پریشان ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ خدا جلدی میرا حساب کتاب کر، جلدی کر، چاہے جہنم میں جانا ہے چاہے جنت میں، جلدی کر، نہیں برداشت ہو رہا، اور یہ امید رکھے گا کہ شاید جو اس سے اگلی جگہ ہوگی اس سے بہتر ہوگی۔ تو اسی طرح بہرحال ندا آئے گی اور بہت سارے لوگوں کے الگ ہو جائے گی۔ روایت مفصل ہے، کچھ جگہوں پر جہاں پر شدید انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوگا، وہاں پر روزے آ کر اس کی بھوک اور پیاس کو بچائیں گے۔ جو انسان نے روزے رکھے ہوں گے اس حالت میں وہ روزے، اب روزے کیسے آئیں گے؟ آپ بولے روزے کوئی مخلوق ہیں؟ روزہ جو ہے وہ کوئی باڈی ہے؟ عزیزان محترم، قیامت میں تجسم اعمال ہوگا۔ تجسم کے جسم یعنی جو باڈی ہے بیسیکلی یہ جسم ہے، اس کو سپیس چاہیے، اس کو ایک جگہ چاہیے بیٹھنے کے لیے۔ اگر اب یہ کچھ میں بناتا ہوں، کوئی بھی چیز کھانے پینے کی یا کوئی بھی، تو ایک باڈی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں قیامت میں وہ عمل ایک باڈی بن کر آ جائے گا، اور اس کے لیے قرآن کی جو آیات ہیں وہ اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پروردگار کس طرح جو ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وعملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ آیت آگے بھی بڑھتی ہے، اس دن کو یاد کرو کہ جب نفس اپنے نیک اعمال کو بھی ظاہر کرے گا اور بد اعمال کو بھی ظاہر کرے گا۔ یعنی تفسیر میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جو عمل ہوگا آپ کا وہ ایک سالڈ فارم میں آ جائے گا۔ تو قیامت میں جہاں پر انسان مشکل کے اندر، پریشانی میں، بھوک اور پیاس میں ہوگا، وہاں یہ روزہ آ کر بچائے گا، روزہ آ کر بچائے گا۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں انسان کے کہ انسان کو مختلف مقام پہ جو نماز ہے، جیسے رجب میں ہم پڑھتے ہیں لیلۃ الرغائب کی جو نماز ہے، وہ ایک خوبصورت حسین چہرہ آ کے ہمیں قبر میں بچائے گی۔ اسی طرح ہر عمل جو ہے اگر اچھا ہوگا تو بھی بچائے گا، اور برا ہوگا تو بھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم جو کچھ کرتے ہیں زندگی میں وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ کسی اور ایک اسٹیٹ میں سیف ہو رہا ہے۔ جیسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں دوسرے ملک میں، کہیں آپ ٹریول پہ جا رہے ہیں یا کریڈٹ کارڈ میں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر اس کو کیش کروں گا، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن آپ سبمٹ کرتے ہیں، اور وہاں وہ کیش سالڈ فارم میں آپ اے ٹی ایم سے نکال سکتے ہیں، آپ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ یعنی وہ ایک سالڈ فارم میں وہ لیکوڈ منی کیش آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ خوب قیامت جو ہے، عالم برزخ جو ہے وہ ایسے ہی ہے، میں جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ ادھر کنورٹ ہو رہا ہے۔ اگر میں نے کوئی اچھا عمل کیا، راستے میں پتھر پڑا تھا اس کو میں نے ہٹا دیا، کسی کو نقصان نہ ہو، یہ نیکی وہاں چلی جائے گی اور ایک خوبصورت شکل بن جائے گی۔ یہیں پر میں نے اگر کسی کو نقصان دیا، کسی کو کچھ غلط جملہ کہہ دیا، یہ وہاں شفٹ ہو جائے گی، یہ سیئات میں، یہ گناہ میں، یہ ایک الگ چیز بن جائے گی۔ اب یہی ہے کہ اب میں دن میں کتنی نیکیاں بناتا ہوں
اور کتنی نیکیاں توڑ دیتا ہوں. یہی ہے انسان، یہی کر رہا ہے، صبح سے شام اس کی جنگ یہی ہے. لیکن خدا کتنا رحمان ہے. خدا کہتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو، توبہ کرو، تو نہ صرف میں تمہاری جو بری چیزیں بنی ہوئی ہیں میں ان کو ختم کر دوں گا، بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. یعنی سیئات کو حسنات میں بدل دے گی. پروردگار ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. کہ جو غلطی ہوئی ہے ایک تو چلے مجھے معاف ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہ غلطی جو گناہ غلط ہوا وہ نیکی میں بدل جائے. ماہ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان قرآن کے جتنے حروف پڑھتا ہے، ہر حروف پہ 10 حسنات ہیں، 10 حسنات ہیں. یعنی الف لام میم، الف پہ 10، لام پہ 10، میم پہ 10، یہ 10 حسنات ہیں. اب آپ بولیں گے خوب یہ ہمیں یہاں نظر نہیں آتے، خوب بہت ساری چیزیں یہاں کے لیے ہیں ہی نہیں، وہاں کے لیے یہ وہاں پر آپ کو ملیں گی. یقیناً دیکھیں خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم ایک آیت پڑھو میں تمہیں قرآن کا ثواب دوں گا. ابھی انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہے. میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں بڑا اچھا اس کا لکھا ہوا، ایک فارسی میں آرٹیکل تھا. وہ لڑکا انسان بندہ کہتا ہے کہ یہ ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو پورے قرآن کا ثواب، پھر رمضان میں ایک آیت پڑھو پورے قرآن کا ثواب، ایک حروف کرو. تو کہتے ہیں یہ لاجیکل چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو کہتا میں چھوٹا سا تھا، میں اپنی گلی میں محلے کے بچوں کو نا ہر روز کبھی کسی کا سر پھاڑ کے آ جاتا تھا، کبھی کسی کو مار کے آ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی شرارتی جو ہے میں کرتا رہتا تھا. تو ایک دن میرے چچا میرے پاس آئے، بولے یہ تم سارا دن کیا کرتے ہو؟ میں تمہیں کچھ چیزیں دیتا ہوں، یہ بیچو، بیٹھ کے تم فارغ ہوتے ہو. تو انہوں نے مجھے نا کچھ بسکٹ جو ہے وہ مجھے دیے کہ تم ان کو بیچو، جو پیسے سے آئیں کچھ پروفٹ اپنے پاس رکھنا، میرے کا اتنے کا ہے، مجھے آپ دے دینا. اس نے بولا ٹھیک ہے. اب یہ بسکٹ لے کے صبح سے دوپہر تک بیٹھا ہوا، کہہ رہا خود بھی بھوک لگ رہی مجھے، میں کھا بھی نہیں سکتا، بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، لیکن اب میں اس کو بیچوں. سارا دن گزر گیا مجھے، تو میں دیکھتا رہا کہ اب ان کو کھاؤں کیسے، تو اور کچھ بھی نہیں کیا. تو میں نے دیکھا میرے والد آئے، ان کو بولا ہاں بھائی کیا کیا سارا دن؟ تو میں نے کہا بھائی میں نے 2 تومان کے بسکٹ خریدے اور 5 تومان کے بیچے. تو کہنے لگے اچھا تو مجھے بھی دے دو کوئی. تو کہتا وہ سب سے جو اچھا والا بسکٹ تھا نا وہ میں نے ابا کو، میں نے بولا بھائی یہ لے لیں آپ. انہوں نے یوں دیکھا، انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے مجھے 10 تومان دیے. اور پھر میں پیسے دیکھو میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے. تو کہنے لگا مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کیپ دا چینج. تو کہتے رکھ لو، اب بعد میں حساب کریں گے. کہتا رکھ دیا. کہہ رہا تھوڑی دیر بعد جا کے جہاں انہوں نے بسکٹ رکھے تھے اٹھا کے میں نہیں کھائے وہاں سے. کہتے دن گزر گئے، ٹائم گزر گیا، میں خود باپ بن گیا. مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے والد جانتے تھے کہ بسکٹ کی قیمت کیا ہے اور یہ کتنے کا بکے گا. حتیٰ انہوں ہی نے چچا کو یہ پیسے دیے تھے بسکٹ کے اس کو مصروف کرو. کیوں؟ تاکہ میں کسی کام میں لگوں. حالانکہ نہ ان کا کوئی فائدہ تھا، نہ اس میں ان کو کچھ ہو رہا تھا، ان کو سب پتہ تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں مصروف رہوں. آج میں بڑا ہو گیا ہوں، آج میرے بچے میرے ساتھ آتے ہیں مسجد تو مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے. کہتا ہے اصل میں خدا یہی چاہتا ہے ہم سے. خدا کو پتہ ہے کہ جہاں ایک آیت ہے وہاں ایک قرآن کا ثواب الگ ہے. ایک قرآن پڑھنا اپنی جگہ، ایک آیت پڑھنا اپنی جگہ، لیکن وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کھو ایک آیت تو پڑھو، یعنی کچھ مصروف تو رہو. 3 دفعہ سورہ توحید ہی پڑھ لو، ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا. یعنی وہ ہمیں مصروف رکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے آؤ تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح. یہ فلسفہ ایسے ہی ہے. یہ خدا جو ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، خدا جہاں کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں نظر نہیں آتی قیامت، لیکن ہمیں ایمان ہے قیامت پہ. وہ یا تو بولے ایمان نہیں ہے، بولے نہیں ایمان نہیں مولانا صاحب ہمیں کیا بات ہی ختم، پھر آپ سے بات ہی نہ کرے آدمی جب ایمان نہیں. لیکن جس کو ایمان ہے قیامت پہ، مگر کیا اس نے سوچا قیامت میں کیا ہوگا؟ اتنا جو قیامت 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 ہو رہا ہے، اینڈ آف ڈے، فال آف یونیورس، سب کچھ ختم ہو جائے گا.
وہ ہم سے زیادہ تو وہ ہالی ووڈ جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے ہر وقت قیامت کو، کبھی یہ ختم ہو رہا ہے، کبھی وہ ختم ہو رہا ہے. لیکن ہم جو قرآن پڑھ رہا ہے القاریات مل قاریہ، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی اس ٹائم کچھ کسی کو خبر نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا. ہم کتنا اس پہ فکر کر رہے ہیں، مگر وہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہاں تمہیں چیزیں بچانے کے لیے تمہیں اسی دنیا میں سے لے کے جانا ہے، کہیں اور سے شفٹ نہیں ہونا. وہ بھی روزہ تمہیں آتش کی جہنم سے بچائے گا، شیلڈ ہے، آتش کی جہنم تم تک نہیں پہنچ پائے گی. روزہ رکھ. تو میں اگر اس حساب سے سوچوں تو میں کتنی اپنے روزے کی حفاظت کروں گا کہ بھئی یہ جو روزہ ہے یہ میں کہیں شفٹ کر رہا ہوں، یہ کہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ گولڈ کارڈ بن رہا ہے، کہیں ویزا کارڈ بن رہا ہے کہیں آپ کا، یہ وہاں جا رہا ہے. یہ اگر اس میں نے غلط کیا تو پتہ چلا وہاں میں کارڈ چلا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کے بینک میں پیسے نہیں آئے، آپ کارڈ چلا رہے ہیں کام کا. کیونکہ آپ نے صحیح ڈپازٹ ہی نہیں کیا، زیرو ادھر لگانے تھے، زیرو ادھر لگا دیے بن کے. تو یہی ہوگا جب زیرو غلط لگیں گے تو پھر زیرو ہی ہے. جانے محترم تو ہم توجہ کریں کہ ہم ماہ رمضان کو ہلکا نہ لیں اتنا کہ اب ٹھیک ہے روزے رکھ رہے ہیں، اب گزر جائے گی. روزے بہت قیمتی ہیں عزیزان محترم. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اللہم صلی خوب. بہرحال آپ تھوڑے گھبرا گئے تو آپ کی بشارت کے لیے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث تو لانی ہے، میں بہرحال اس کو بالکل ایز اٹ از سامنے سے پڑھوں تاکہ میرا روزہ بھی خراب نہ ہو. امام فرماتے ہیں، اور یہ امام نے حدیث جو ہے وہ خاص طور پہ روزے داروں کے لیے بھی بہرحال ہے اور شیعہ نے امیر المومنین کے لیے بھی ہے. کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا تمام مخلوق کو ایک جگہ پہ جمع کرے گا اور پھر صرف تاریکی ہوگی، یعنی ڈارکنیس ہوگی، اور سب چیزوں کو وہ اندھیرا جو ہے وہ گھیر لے گا، اور سب جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ہوں گے، اور ہر لوگ چیخ رہے ہوں گے، نالا کر رہے ہوں گے، اور کہ اس اندھیرے کو ہم سے دور کریں، اس کو ہٹائیں. اور اسی ٹائم پر کچھ گروپس آف پیپل لوگ آئیں گے اور ان کے آنے سے نور آ جائے گا، روشنی آ جائے گی. تو سب لوگ، یعنی پورا جو جگہ ہوگی، جو ڈیزرٹ ہوگا قیامت کا، وہ سب ان کے نور سے سب روشن ہو جائے گا، سب منور ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے یہ کون ہیں؟ کیا یہ پیغمبر ہیں سارے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، یہ پیغمبر نہیں ہیں. تو کہا یہ کیا ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، اینجلز ہیں؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہے. پھر وہ لوگ کہیں گے کیا یہ شہداء ہیں جو شہید ہوئے تھے؟ کہا نہیں، یہ شہید بھی نہیں ہے. تو پھر کہیں گے کہ خدا پھر یہ کون لوگ ہیں؟ تو پروردگار کی طرف سے جو ہے وہ خطاب ہوگا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو ہم جو ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، یہ کہاں بچائے گا، اصل کہاں؟ لیکن اصلی ہو علی علی، صرف علی علی. اور انشاءاللہ کہ ہماری زبان پہ جو علی علی ہے وہ اصلی علی علی ہے، وہ ہم خدا نخواستہ جھوٹا علی علی نہیں کرتے، اور ویسے بھی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو پاک زبانوں ہی پہ آتا ہے. تو انشاءاللہ اس دن بھی ایسے ہی نعرے لگاتے ہوئے ہم لوگ جائیں گے. تو پھر یہ ان میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، رسول خدا کی اولاد میں سے ہیں. یہ وہ ہیں جو علی ولی اللہ والے ہیں، اور خدا نے ان کے اوپر ایک خاص کرم کیا ہوا ہے، اور یہ آج امان میں ہیں، اور یہ مطمئن ہیں، یہ اطمینان میں ہے، ان کا دل اطمینان میں ہے. اور پھر خدا کی طرف سے ہوگا، خطاب ہوگا
ان لوگوں کو جو نور کی طرح، کہ تم اپنے دوستوں کی، اپنے شیعان کی، اپنے ماننے والوں کی جس کی چاہو تم شفاعت کر لو. یعنی ایک تو شافی محشر رسول خدا ہیں، رسول خدا ہیں، لیکن روایات مومن کو بھی، کہ ایک مومن بھی جو ہے وہ بعض روایات میں 30 ہے، بعض روایات میں 40 ہے، یعنی ایک مومن بھی کئی لوگوں کی شفاعت کرے گا. اور آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، شب قدر میں یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں شب قدر میں، یہ تو وہ ہے جیسے دسترخوان جب آپ اٹھاتے ہیں تو روٹی کے ٹکڑے پیسز گرتے ہیں. یہ جو ہماری دعائیں ہیں نا، یہ تو وہ ہے شب قدر میں ٹکڑے ہیں. اگر مانگنا ہے شب قدر میں تو یہ مانگو کہ تم 100 لوگوں کی شفاعت کرو قیامت میں. یہ ہے ایک اینگل لائف کو دیکھنے کا، دعاؤں کو دیکھنے کا. یعنی انسان یہ مانگے کہ میں اس دن، یعنی آپ یقین کریں ابھی انسان اگر کوئی مشکل میں آیا، ابھی کوئی کمیونٹی میں کوئی پرابلم میں آیا، تو آپ بہت سارے لوگ ہیں بھائی آپ ہیلپ کر دیں گے، آپ ہیلپ کریں گے، بولے میں ہیلپ کرتا ہوں. یعنی آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہی ہیں. تو ابھی آپ کو بھی خوشی ہوگی اور مومن کو بھی کہ چلے میری کوئی ہیلپ کرنے والا ہے. لیکن قیامت والے دن جب لوگ پریشان کھڑے ہوں گے، اس دن اگر کوئی آ جائے مومنین میں سے، آپ ہی میں سے کوئی ہو، ہم بولے ہاں یہ ہماری کمیونٹی کا تھا، اس کو میں نے دیکھا تھا، اور وہ آگے شفاعت کر دے. یہ اس دن کبھی ہم نے سوچا اس طرح کہ اس دن بھی ہم نے کچھ کرنا ہے؟ یہ سب ہم ابھی دنیا کے بارے میں، گھر ایسا ہو، گاڑی ایسی ہو، یہ ایسا ہو، وہ ایسا ہو، بچہ یہ کر لے، وہ کر لے. یا اس دن کا بھی کچھ ہے. ایک شہید کا واقعہ ہے، ایک شہید ہوا، اس کے گھر میں ایک عالم دین گئے، عارف تھے، وہ گئے تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو دلاسا دیا کہ اللہ آپ روئیں نہیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ بڑا وہ تھا، اپنے جو بھی اس کی فیلڈ تھی اس میں اچھا تھا، لیکن اس کی خوبی تھی وہ رات کو عبادت گزار تھا. یعنی ایک جوان رات کو عبادت گزار تھا. کہا قیامت والے دن، وہ عالم دین نے ان کے کہا کہ قیامت والے دن، یعنی ان روایات اور حدیث کی روشنی میں بات کی کہ قیامت والے دن جب اندھیرا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے نور نکلے گا. اللہ اکبر. کہا آپ کا بچہ ان میں سے ایک ہے کہ جس کے نور سے لوگ قیامت کا راستہ طے کریں گے. یہ کیوں نہیں مانگتا میں پروردگار سے؟ یہ کیوں نہیں مانگتا میں اپنی اولاد کے لیے کہ پروردگار میری اولاد کو ایسا کر کہ قیامت میں وہ نورانی ہو، نور نکلے، تاکہ لوگ اس راستے کو طے کریں. یہ میں اپنے لیے کیوں نہیں مانگتا؟ دوسروں کے لیے مانگا. جانے مطلب جب ہم صحیح طرح اس اسپرچولیٹی کو فائنڈ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ایسے دنیا کوئی اور ہے. ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایسی ہی تو ختم ہو جائے گی، ویسی ختم ہو جائے گی. جتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگوں کو ہم نے دفنا دیا، کتنے لوگوں کو ہم دفنا رہے ہیں. کسی دن ایک دن ہمیں بھی کوئی دفنا دے گا، اور کچھ پتہ تھوڑی چلے گا کس دن کون چلا گیا. اس دن وہ نور ہے، لیکن بچائے کی کیا چیز، یہ بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، قبر کے اندر بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ایک چیز جو بہت بچائے گی وہ زیارت امام رضا علیہ السلام ہے. درود بھیجے محمد والا، اللہم صلی علی محمد وآلہ. خوب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام نے کہا ہے کہ کئی جگہ آئیں گے انشاءاللہ، پھر توفیق ہوئی تو اس پہ گفتگو کریں گے. عزیزان محترم، بہرحال یہ کہ ہم دنیا میں اگر رمضان یا روزہ ہمیں بچا رہا ہے تو پھر ہمیں دے بھی بہت کچھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ لاسٹ کر رہے ہیں، ایسا نقصان نہیں ہے ہماری زندگی میں. اور ایک چیز جو ماہ رمضان ہمیں دیتا ہے وہ اصل میں حیا ہے. حیا جو ہے وہ یعنی شرمندگی، یعنی انسان جو شرم کرتا ہے،
حیا دو طرح کی ہے. ایک حیا جو ہے وہ ظاہری ہے، انسان کرتا ہے. ایک حیا ایمانی ہے. حیا یعنی انسان جو ہے وہ شرمندہ ہو، یعنی امبیرس ہو کسی چیز کو دیکھ کے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوئی ایسا غلط کام کو کر رہا ہے، کوئی کپڑے صحیح نہیں پو رہا، تو آپ کو خود ایک اندر سے ایک بیڈ فیلنگ آئے گی کہ یہ اچھا نہیں ہے. یہ حیا ہے آپ کے اندر اگر آپ کو بیڈ فیلنگ آ رہی ہے. خدا نخواستہ اگر انسان غلط چیز کو دیکھے اور اس کو اندر سے برا محسوس نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس کی حیا اسے چیک کرنی چاہیے کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے. یہ ضروری ہے. دوسری حیا ایمانی ہے. وہ ایمانی حیا کیا ہے؟ ایمانی حیا یہ ہے کہ انسان جو ہے کوئی بھی کام کرتے وقت خدا کا خوف رکھتا ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. یہ حیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کی ایک تفسیر ہے، اس کے اندر ایک واقعہ بیان ہوتا ہے. تفسیر جو ہے وہ اس کا نام ہے تفسیر روح البیان. اس کے اندر ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک شہر تھا، اس میں 3 بھائی تھے اور سب سے ایک بڑا تھا. وہ 10 سال تک مسجد کے مینار پہ چڑھ کے اذان دیتا رہا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. پھر دوسرا بھائی یہ کرتا رہا. اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے تیسرے بھائی کو کہا. اس نے بولا میں نہیں کروں گا. اللہ کیوں؟ اذان دے رہے ہیں سب. کہہ رہا مجھے، کہہ رہا تمہیں، کہہ رہا میں پیسے، کہہ رہا نہیں میں کسی قیمت پہ نہیں دوں گا اذان. تو اللہ بھائی کو اذان دینا بری بات ہے. کہا نہیں، اذان اوپر چڑھ کے نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہتا ہے جب میرا بھائی مر رہا تھا تو میں اس کے کنارے پہ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا. اس نے مجھے منع کر دیا، نہیں پڑھنے دیا. کہتا ہے خواب میں میرا بھائی آیا، میں نے پوچھا عذاب کے اندر تھا. میں نے بولا میں رہا نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ تمہیں عذاب کس چیز کا ہے. تو اس نے بتایا کہ ہم اوپر چڑھ کے جب مینار پہ اذان دیتے تھے تو لوگوں کے گھروں میں جھانکتے تھے، یعنی حیا نہیں تھی آنکھوں میں. اس لیے تو دیکھیں نا اسلام احکام بتاتا ہے. چھت کے احکام ہیں کہ اگر آپ چھت پہ جائیں اور آپ دوسروں گھر ہیں تو احکام ہے کہ انسان انفارم کر کے جائے. نہیں پتہ سامنے والے گھر میں کوئی کس لباس میں ہو. اس لیے کسی کے جب گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں دروازہ کھلا ہے تو کہتے ہیں جھانکے نہیں کسی کے گھر میں. خوب گھر میں آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، کسی کے بھی گھر میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کا حیا نہیں کیا وہ عذاب کے اندر. کہہ رہا ہے میں کسی قیمت میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی کل کو جاؤں اوپر میری نگاہ کہیں پڑے. خوب حیا انسان کو. اسی لیے دیکھیں حیا اخلاق، جو علم اخلاق ہے ان میں جو 14 تقریباً چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے. اور جس کے پاس حیا ہو اس کے پاس بہت ساری چیزیں خود ہی آ جاتی ہیں، خود ہی آ جاتی ہیں. حیا ایسی چیز ہے کہ وہ حدیث کاملاً میرے ذہن میں نہیں کہ جو پروردگار نے چیزوں کو خلق کیا پھر حیا کو خلق کیا. حیا ہے تو ساری چیزیں آئیں گی. اب انسان کو اگر شرم و حیا نہیں ہے وہ اب انسان کچھ بھی کر لے، کسی مقام پہ نہیں پہنچتا. ماہ رمضان یہ ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ انسان اپنے اندر حیا کو پیدا کرے. اجاگر کر ہے ہمارے اندر، اس کو لائٹ اپ کر دے اور روشن ہو جائے کہ زبان بھی باحیا ہو، نگاہیں بھی باحیا ہوں، سوچیں بھی باحیا. انسان سوچے بھی تو حیا کے دائرے میں رہ کے سوچے. کیوں؟ کیونکہ خدا تو دیکھ رہا ہے. آپ کو خدا دیکھیں، خدا تو قرآن میں ہی کہتا ہے کہ یہ عمل کیے جائیں. میں رسول ان سے کہہ دو کہ یہ عمل کیے جائیں. اللہ ان کا رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. اور ان کا دیکھنا ایسے نہیں ہے کہ کوئی اندر آ رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں. نہیں، یہاں ارادہ کیا ان کو سب پتہ ہے کیا سوچ رہا ہے. خوب انسان اپنی سوچوں میں بھی حیا کرے خدا کی بارگاہ میں. کم از کم اس مہینے میں تو انسان کوئی بھی چیز آ رہی ہو ذہن میں انسان بولے سوری ابھی نہیں، کم از کم ابھی نہیں. کم از کم اب آپ بولیں کہ ایک دم میں بہت اچھا نہیں ہو سکتا، خوب یہ تو بڑا مشکل ہے. انسان فوراً بہت اچھا ہو جائے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے تو اچھی بات ہے. انسان کم از کم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. دوسرے کو دے سکتا ہے دھوکہ
اپنے آپ کو دھوکہ نہ، اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولے، اور اس مہینے میں کم از کم بولے کہ بھائی ٹھیک ہے جو بھی ہے، کم از کم اس مہینے میں مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دو۔ آیت اللہ قاضی تبا تبائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ آیت اللہ قاضی نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے اپنے ایک استاد سے، بعض جگہوں پہ واقعہ آیت اللہ قاضی ہی کے نام سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گلی میں گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا ہے، پہچان گئے کہ وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ تو انہوں نے اپنے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ اپنے پاؤں کی طرف شیطان نے اشارہ کیا، دیکھو۔ تو دیکھا ایک بہت ڈیپ کھائی ہے، جیسے آپ پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں ماؤنٹین پہ، اور ایک طرف بالکل اندر اندھیرا۔ تو کہا کہ اندر مجھے اشارہ کیا کہ جو بہت ہارر ترسناک جگہ تھی، اور شیطان نے کہا کہ اگر ذرا سی بھی غلطی کی تو میں اس میں پھینک دوں گا، چاہے جتنی بھی عمر ہو جائے انسان۔ اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ خود میری ایج زیادہ ہو گئی ہے یا اب میرے پاس شیطان نہیں ہے۔ شیطان کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے۔ عالم دین کے پاس الگ طریقے سے آتا ہے، ایک شخص بچے کے پاس الگ آئے گا، بڑے کے پاس الگ آئے گا، بیوی کے پاس۔ شیطان کا سب سے فیورٹ کام جو ہے، یعنی جو آپس میں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں رات کو اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، سب سے بیسٹ جو خوش ہوتے ہیں اس میں شیطان اختلاف، لڑائی کرنے پر، اور وہ بھی سب سے زیادہ میاں بیوی میں لڑائی کرنے پر شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس کو انسان کو خود توجہ رکھے کہ جب آپس میں اختلاف ہو تو یہ سمجھ جائے کہ یہ اختلاف شیطان کروا رہا ہے۔ یعنی انسان واقعاً، کسی نے وہ واٹس ایپ میں میسج بھیجا ہوا تھا کہ جب رمضان آیا تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ اصل میں شیطان جو ہے نا بند ہو جاتا ہے، تو سمجھ میں آیا کہ اصل میں وہ شیطان کوئی اور نہیں ہے، اصل میں ہم خود ہی ہیں جو ہم لوگ بند ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، خوب حیا وہ خوبصورتی ہے جو اللہ نے ایک خاتون کو دی ہے، با حیا۔ اب انسان جوانوں کو بھی، انسان اگر ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی کیسی ملنی چاہیے، لڑکی کیسی ہو، خوب با حیا ہو، جس کی نگاہوں میں حیا ہو، جس کی زبان میں حیا ہو، جس کی سوچوں میں حیا ہو۔ مرد کے لیے بھی ایسے ہی ہے، مرد با حیا ہونا چاہیے، زبان کرتے وقت، بات کرتے وقت یہ نہ دیکھیں مطلب آپس میں لڑکے بیٹھے ہیں تو کوئی حدود ہی نہیں ہے گفتگو کے، نہیں، انسان خدا تو ہے۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص جو ہے ایک مصر میں غالباً داخل ہوا، دیکھا کہ بازار میں دکان تھی، اور اس دکان میں ایک لوہار، یعنی جو لوہے کا کام کرتا تھا، وہ آگ کی چیزوں کو ہاتھ سے اٹھا رہا ہے، ہاتھ سے۔ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ کوئی اولیاء ہے، یہ کوئی اوتاد ہے، اتنا ایسے ہاتھ، اس کو آگ ہی نہیں لگتی ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا کہ میں نے بولا بھائی آپ اولیاء خدا ہیں، آپ کو بھی کیسے سب؟ تو وہ رونے لگ گیا، گریا کرنے لگ گیا، کہا کہ میں اولیاء نہیں۔ کہہ رہا مگر یہ جو خصلت ہے، یہ جو ہے، یہ اولیاء کو اللہ عطا کرتا ہے کہ اس کو آگ ہی نہیں لگ رہی ہے، وہ اندر سے کھولتی ہوئی لوہا باہر نکال رہا ہے۔ تو کہا اس نے کہ میں دکان میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون، ایک لیڈی آئی میرے پاس جو ضرورت مند تھی، اس کو کچھ چاہیے تھا، اس کے پاس، اس کی حالت خراب تھی، اس نے مجھ سے کچھ ہیلپ مانگی۔ تو میں اس کو دیکھ کر میرا شیطان جو ہے وہ غلط ہوا، میں نے غلط کام کے لیے اس کو کہا۔ تو اس نے بولا کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، وہ چلی گئی۔ تو میں نے کہا جاؤ پھر۔ دوبارہ وہ آئی کیونکہ وہ بیچاری مجبور تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مفلس تھی۔ پھر اس نے بولا ٹھیک ہے جو بھی ہے۔ میں نے دکان بند کی، میں گیا، میں نے گھر میں دروازہ بند کرنے لگا تو اس نے بولا دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ کوئی نہیں ہے، کون آئے گا؟ کہنے کہ شاید کوئی دیکھ نہ لے۔ کہتا یہ میں نے کہنا تھا۔ وہ خاتون لرزنے لگ گئی، لیڈی تڑپنے لگ گئی، رونے لگ گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟
کہنے لگے کہ تمہیں کسی شخص کا تو خوف ہے کہ تمہیں دیکھ نہ لے، مگر جو خدا دیکھ رہا ہے۔ کہہ رہا یہ تھا کہ وہ اتنا روئی، اس نے مجھے واسطہ دیا کہ اس نے بولا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں یہ امان دیتی ہوں کہ قیامت اور دنیا کی آنکھ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ کہتے یہ اس کی بات میرے دل پہ اثر کیا، میں نے جو اس کو چاہیے تھی ہیلپ میں نے اس کو کی۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ خاتون میرے خواب میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ خدا تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی آگ سے بچا کے رکھے گا۔ تو کہا آپ کون ہے؟ کہا میں اس لڑکی جو آئی تھی اس کی ماں ہوں، اور وہ لڑکی آل رسول میں سے تھی۔ تو کہتا ہے وہ دن ہے کہ مجھے یہ آگ دنیا کی کچھ نہیں کرتی، لیکن خدا نے میری خطا کو معاف کر دیا۔ عزیزان محترم، بعض اوقات دنیا کی لذتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، یہ اچھا کیونکہ میرا دل دنیا میں ہے اس لیے اچھا، لیکن اگر اس کی حقیقت، اس کی اوریجنیلٹی میں دیکھوں تو یہ دنیا کی چیزیں لذت نہیں ہے، عذاب ہے، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا ان چیزوں کو۔ خوب اگر میں چاہوں تو عزیزان محترم اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ رمضان میں نے کہا نا ایک اپورچونٹی ہے، لیٹس ٹرائی، کوشش کریں، زبان پہ قابو رکھیں، کوشش کریں، آنکھوں پہ کوئی اٹس ناٹ دیٹ بگ ڈیل نہیں ہے اتنی، کچھ گھنٹے ہم اپنے آپ کو خود ٹی وی نہیں کھولیں۔ اب انسان کی اگر نگاہ اٹھتی ہے محرم نا محرم پہ، خود ٹی وی پہ انسان بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے جا رہی ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بہت آپ نہ دیکھیں، کچھ گھنٹے نہ دیکھیں، کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا اگر آپ کو دنیا کی خبریں اگر آپ ٹیکسٹ میں پڑھ لیں، کیا فرق پڑے گا؟ دنیا وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی، دنیا میں کچھ نہیں ہونے والا، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیا ویسی ہی ہے۔ آپ ایک ہفتہ اپنا موبائل آف بھی رکھ دینا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں لیکن فرق پڑے گا تو آپ کو پڑے گا، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے، ہمیں اتنی فکر ہے بعض اوقات، لیکن ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم بعض اوقات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات ہم باہر نکل رہے ہیں۔ کوشش کریں، تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا انسان۔ اچھا اس کا بیسٹ فارمولا کیا ہے کہ ہم کیسے خوب اپنے آپ کو بزی کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی کام میں بزی کریں گے آپ کا دھیان خود ہی ہٹ جائے گا چیزوں سے۔ اگر آپ کا مائنڈ مثال کے طور پر آپ کے سامنے بہترین کھانا رکھا ہوا، بہترین کھانا، لیکن آپ کا مائنڈ کہیں پھنسا ہوا ہے، بزی ہے، اب آپ کھانا کھائیں گے؟ آپ بولیں گے بھائی ابھی ہٹاؤ یہاں سے، ابھی فوریکس کا ریٹ گر گیا، ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہے، ٹینشن ہے ابھی بہت زیادہ، ابھی دماغ ادھر لگا، ابھی کھانا بھی نہیں اچھا لگ رہا آدمی کو۔ کیوں ہے؟ ذہن بزی ہے۔ خود میک یور سیلف بزی، کسی چیز میں بزی کر لیں، کسی ذہن کو کسی چیز میں بزی کر لیں، مشغول کر لیں۔ سامنے والی چیز کو نظر بھی آ رہی ہوگی، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی کہ کیا ہے سامنے، کیونکہ آپ کا ذہن کہیں اور ہے۔ تو پریکٹس کریں، جوان کوشش کریں اپنے آپ کو سپورٹس میں ٹائم میں، والا روزے مجھے اتنے سخت نہیں ہے، روزے تھوڑا سا ایکٹیویٹی کریں، کچھ کھیلیں۔ وہ گیم بھی آپ کا اچھا ہے جو آپ لوگ کھیلتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی جگہ کھڑے رہنے والا گیم ہے۔ تھوڑا گیم کچھ فٹ بال، کچھ بھاگ دوڑ والا بھی کھیلیں، اس میں مائنڈ چلتا ہے، اس میں تھوڑا بدن بھی چلائیں اپنا تھوڑا سا، تو اچھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تھکیں گے، بزی رہیں گے، اور آپ برین ایکٹیو رہے گا، آپ کو شیطان نہیں آئے گا۔ شیطان وہی آتا ہے جہاں انسان خالی ذہن ہوتا ہے۔ جب کچھ نہیں ہوگا، فارغ ہوں گے تو یوں آئے گا، یوں آئے گا، گھمائے گا، دھوکہ دے گا، ڈیسیو، اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، بس ڈیسیو کرے گا۔ وہ سوچنے میں کیا حرج ہے، کوئی نہیں سوچ تو لو، ایسے آئے گا۔ گناہ تھوڑی کر رہے ہو، گناہ کرو گے تو گناہ ملے گا، سوچنے میں کیا ہے، سوچنے میں گناہ تھوڑی ہے۔ دعائے کمیل میں بھی کہتے ہیں پروردگار جو ہے نیکی سوچو نیکی نہیں کرو ثواب مل جائے گا، لیکن گناہ سوچو نہیں کرو عذاب نہیں ہے۔ لیکن اس سوچنے سے آپ کی روح کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور اگر آپ زیادہ سوچتے ہیں تو پھر گناہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ تو انسان نہ سوچے، سوچنے سے بھی انسان، اس لیے انسان قرآن کہتا ہے کہ من شر الوسواس الخناس، کہ پروردگار ان وسوسوں کے شر سے بھی مجھے امان میں رکھ۔ تو انسان اپنے ذہن کو جو ہے وہ شلٹر لگائے، بزی کرے، بہترین ہے۔
جب فارغ بیٹھے ہیں آپ میں بھی ایسے کرتا ہوں، بہت زیادہ میسیج واٹس ایپ فیس بک زیادہ ہو تو خود پھینکتا ہوں، قرآن کھول لیتا ہوں، قرآن کھولے پڑھنا شروع کر دیں، اگر اس میں ایپ ہے اس میں پڑھیں، لیکن جو بک ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپلیکیشن میں پڑھیں، لیکن مصحف قرآنی کو دیکھنے بھی عبادت ہے جب آپ بک سے پڑھیں گے. اور میں جوانوں کو کہوں گا کہ بک ریڈنگ کو ہیبٹ بنائیں. بک ریڈنگ بہت ضروری ہے. کاغذ جو ہے اس کی ایک اپنی تاثیر ہے. چاہے آپ کنڈل لے لیں، اس کا فیل انہوں نے ویسے ہی دیا ہے جیسے پیج ٹن ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بک ہے. تو سب سے بہترین کتاب قرآن ہے. تھوڑا سا سینے سے لگائیں اس کو، تھوڑا سا آنکھوں میں لگائیں، نہ کہ صرف بیٹی کی شادی ہو رہی ہو تو سر پہ رکھ دیں گے ہاں بیٹا چلی جاؤ، نہ تھوڑا اپنی زندگی میں قرآن کو لے کر آئیں. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو منور کرے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. حاضرین محفل میں مجلس میں ہمارے بزرگ ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جن لوگوں کے لیے اور کہا ہے میرے منظور نظر بھی جو لوگ ہیں، پروردگار ان سب مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار قوموں میں جہاں پہ ہمارے کمیونٹی کے شیعہ بھائیوں کے لیے مشکل ہے، مسجد بند ہو گئی ہے، پروردگار ماہ رمضان کی رحمتوں برکتوں کے صدقے میں ان کی اس مشکل کو حل فرما. جلد سے جلد ان کو بھی نماز روزہ قرآن اور افطاری اور سحری کی توفیق عطا فرما. اور جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان مشکل کے اندر ہے، مشکلات کے حال میں، پروردگار تجھے رمضان کی برکتوں کا واسطہ ان سب مسلمانوں کی مشکلات کو حل فرما. پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں جو اصل تیری رحمت ہے اس سے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو، ہماری آنے والی نسل کو امام زمانہ کا سرباز بنا. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بر محمد و آل محمد.